اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو اسٹڈی ٹائم بائی دا پلیٹ فارم آف ڈیجیٹل ایڈن گارڈن. کلاس 10 پی ٹی بی کی بک فزکس, جس کے ہم سیکنڈ چیپٹر کے نیکسٹ لیکچر کی طرف جا رہے ہیں. آج کے ہمارے اس لیکچر کا نام ہے ساؤنڈ پولیوشن. جیسا کہ نوائز پولیوشن, ہمارے اس چیپٹر کا نام ہے ساؤنڈ, جس میں ہم آواز کے بارے میں پڑھیں گے. پریویس لیکچرز میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ آگے ٹریول کرتی ہے, کس طرح سے ہم اس کو سن پاتے ہیں, اور اس کی کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں, کون کون سی وہ فیکٹرز ہیں جس پہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو آج ہم پڑھیں گے نوائز پولیوشن, کیونکہ وہ انپلیزنٹ ساؤنڈ جو سننے میں کانوں کو اچھی نہ لگے اور ہمیں ہیلتھ وائز اچھی ثابت نہ ہو, وہ نوائز ہوتا ہے. تو نوائز کی وجہ سے جو پولیوشن پروڈیوس ہو رہا ہے, آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے, We enjoy the programs on radio or television by hearing sounds of different qualities. ریڈیو ٹیلی ویژن پہ ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ساؤنڈس کو سنتے ہیں, اس کی کوالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان میوزیکل پروگرامس, موسیقی کے پروگرام میں we hear sounds produced by musical instruments. ہم میوزیکل انسٹرومنٹس کی جو پیدا کی گئی ساؤنڈس ہیں ان کو سنتے ہیں, such as flute, harmonium, violin and drum etc. جیسا کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس کے نام بتائے گئے ہیں. Sounds of these instruments are also pleasant effect on our ears. ان جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی ساؤنڈ ہمارے کانوں پہ اچھے اثرات ڈالتی ہیں. Such sounds which are pleasant, ایسے ساؤنڈ جو سننے میں اچھے لگیں, خوشگوار لگیں, to our ears, ہمارے کانوں میں, are called musical sounds. انہیں کہتے ہیں موسیقی کی آوازیں. اور یہ وہ ساؤنڈز ہیں, یہ وہ ساؤنڈ ہیں جس کے ایفیکٹ ہماری ہیلتھ پر اچھے ہوتے ہیں. However, تاہم some sounds produces unpleasant effects on our ears. لیکن کچھ ساؤنڈز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کانوں پہ جب پڑتی ہیں تو ہمیں اس سے اریٹیشن ہوتی ہے, ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی ہیں. Such sounds of machinery, جیسے کہ کسی مشین کے چلنے کی آواز, slamming of the door, دروازے کی جو آواز ہے, گھسیٹے جانے کی آواز آتی ہے. The sound of traffic in big cities, بڑے شہروں میں ٹریفک کی آواز, یہ وہ ساؤنڈز ہیں جو سننے میں انپلیزنٹ ہے. تو انپلیزنٹ ساؤنڈس کو ہم کیا کہتے ہیں, نوائز, اور پلیزنٹ ساؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں, میوزک. Such sounds which are jarring and unpleasant effect on our ears is called noise. ایسے ساؤنڈ جو ہمارے کانوں پہ ناخوشگوار اور ایک دم سے تیز آواز, تیز اثرات ڈالیں, اس کو کیا بولتے ہیں, نوائز. Noise corresponds to irregular and sudden vibrations produced by some sounds. اور نوائز کیسے پروڈیوس ہوتی ہے کہ کسی بھی باڈی کی وجہ سے جب وہ irregular موو کرتی ہے یا سڈن اس کے اندر وائبریشنز پروڈیوس ہو جاتی ہیں, تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے, ساؤنڈس. اور وہ ساؤنڈس ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں, کیونکہ وہ بیڈ افیکٹس رکھتی ہیں, دیٹس وائی دے آر کالڈ نوائز. Noise has become a major issue of concern in big cities. Noise pollution ایسا ایک بڑا مسئلہ ہے جو بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہے. Noise is an undesirable sound. Noise یعنی شور, نہ چاہے جانے والی آواز ہے. That is harmful for health of human and other species, جو کہ نہ صرف ہمارے ہیلتھ کی یعنی کہ انسانوں کی صحت کے لیے مضر صحت ہے, بری ہے, بلکہ دوسری اسپیشیز کے لیے بھی. Transportation equipment and heavy machinery are the main source of noise pollution. ٹرانسپورٹیشن اکوپمنٹس یعنی وہ بڑی گاڑیاں جن کے ذریعے سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جاتا ہے. اور ہیوی مشینریز, بڑی بڑی مشینیں جو چلتی ہیں, وہ مین سورس ہے نوائز پولیوشن کو کریٹ کرنے کا. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, نوائز آف مشینری ان انڈسٹریل ایریا, جو انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پہ صنعت کاریاں ہوتی ہیں, صنعتی علاقہ ہے, وہاں پہ مشین جو بہت بڑی بڑی مشینیں چلتی ہیں, ان کی آواز, لاؤڈ ویکل ہارنس, ہوٹرز اینڈ الارمس, بڑی بڑی ویکلز کے ہارنس ہیں, ہوٹرز ہیں جو بائکس پہ لگائے جاتے ہیں, اور ڈفرینٹ الارمس, یہ سارے نوائز پولیوشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. Noise has negative effect on human health as it can cause conditions such as hearing loss, sleeping disturbance, aggression, hypertension, high stress level. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوائز یعنی شور کے بہت سے برے اثرات, نیگیٹو اثرات ہیں, نیگیٹو افیکٹس ہیں انسانی صحت پہ, ایز اٹ کین کاز کنڈیشنز, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں, سچ ایز ہیئرنگ لاس, جیسے کہ قوت سماعت کا ختم ہو جانا یعنی سننے کے حس کا ختم ہو جانا, سلیپنگ ڈسٹربنس, نہ سو سکنا, آرام نہ کر پانا, ایگریشن,
ایگریشن کہتے ہیں جس میں آپ کو ہر وقت آپ غصے میں رہتے ہیں, چڑچڑاپن رہتا ہے, ہائپر ٹینشن پریشانی کا شکار ہونا, یہ سر درد ہونا, ہائی اسٹریس اور بہت زیادہ تھکاوٹ کا جو ہے شکار ہونا. نوائز کین آلسو کاز ایکسیڈنٹس بائی انٹرفیئرنگ ود دا کمیونیکیشن اینڈ وارننگ سگنلس. نوائز شور تب بھی ہوتا ہے جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے, جب آپ سگنلس کی وارننگ کو نہیں سنتے اور اس کو وہ سگنلس کی وارننگ آپ تک پہنچانے کے لیے ڈفرینٹ الارمس یا ڈفرینٹ سورسز جو ہے ہارنس کے وہ یوز کیے جاتے ہیں. تو اس طرح بھی یہ جو نوائز پولیوشن ہے یہ کریٹ ہوتا ہے. A safe level of noise depend upon two factors. Safe level یعنی کہ اس ناپسند کی جانے والی آواز جس کو ہم نوائز یعنی شور کہتے ہیں, یہ 2 فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ کیا جائے تو یہ اس کے 2 فیکٹرز ہوتے ہیں. وہ 2 فیکٹرز کون سے ہیں؟ دا لیول آف والیوم آف دا نوائز, کہ آپ نے جو والیوم ہے ساؤنڈ کا, یعنی وہ جو ان پلیزنٹ ساؤنڈ کا والیوم ہے وہ کتنا ہے, اینڈ دا پیریڈ آف ایکسپوجر ٹو دا نوائز, اور وقت کتنا ہے جس میں آپ وہ ساؤنڈس, وہ نہ چاہی جانے والی آواز جو کہ اچھے اثرات نہیں ڈالتے اس کو سنتے ہیں. یعنی وہ 2 فیکٹرز کون سے ہیں؟ ایک تو لیول ہے ساؤنڈ کا, نوائز کا لیول ہے, دوسرا پیریڈ ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ اس شور کو سن سکتے ہیں. دا لیول آف نوائز ریکمینڈیڈ ان موسٹ کنٹریز از یوزلی 85 to 90 decibel over an 8-hour work day. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے ملکوں میں جو 8 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں یا کمپنیز میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ مشینری چلتی ہے, تو وہاں پہ جو سنی جا سکنے والی آواز ہے جس کی وجہ سے ہیئرنگ لاس میں نقصان کم سے کم ہوتا ہے وہ 85 to 90 decibels ہے. Noise pollution can be reduced to acceptable level by replacing the noisy machinery with the environment-friendly machinery and equipments, putting sound-reducing barriers, using hearing protection devices. Noise pollution can be reduced. شور کی جو آلودگی ہے نوائز پولیوشن اسے کم بھی کیا جا سکتا ہے ایکسیپٹیبل لیول, اس طرح سے کہ وہ قابل قبول ہو سکے, بائی ریپلیسنگ دا نوائسی مشینری, اور وہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی وہ مشینری جو بہت زیادہ شور پیدا کرتی ہے اوزاروں کے گھسنے کی وجہ سے یا اس کی ٹیوننگ نہ ہونے کی وجہ سے, اس کو چینج کر دیا جائے یا اس کو اریکٹ کروا دیا جائے ود انوائرمنٹ فرینڈلی مشینری. ایسی مشین سے یا تو یعنی انوائرمنٹ فرینڈلی مشینری کا مطلب ہے کہ آپ ایسی مشینری لے کے آئیں جو کسی قسم کا نوائز پروڈیوس نہ کرے, یعنی جو آپ کے پاس مشینری ہے اس کو آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں, نئی مشینری لا سکتے ہیں جس میں کہ نوائز فرینڈلی ایکوپمنٹ اس میں لگے ہوں, اینڈ ایکوپمنٹس پٹنگ ساؤنڈ ریڈیوسنگ بیریئر, یا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ ایسے ایکوپمنٹس آپ اس مشینری کے ارد گرد لگا دیں جو کہ ساؤنڈ کو ٹریول کرنے میں ڈسٹربنس کریٹ کریں, رکاوٹ پیدا کریں. آر یوزنگ ہیئرنگ پروٹیکشن ڈیوائسز, یا پھر ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے ورکرز ہیں جو 8 گھنٹے تک آپ کے کمپنی میں مشینری کے پاس اتنے تیز شور میں کام کر رہے ہیں, ان کو آپ ایسی ڈیوائسز لگا دیں کہ ان کے ہیئرنگ جو پارٹ ہے وہ لاس نہ ہو اس کا, یعنی ان کی ایئرنگ جو سینس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو ان کے کانوں پہ کوئی ایسی ڈیوائس لگا دیں کہ وہ شور سے ڈسٹربنس فیل نہ کریں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جو کہ ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہمیں ایک اسی سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی بتائی گئی ہے. اس کو کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے, بالکل ایک جو ہے آپ اس کو پروجیکٹ کی طرح لے سکتے ہیں. ڈیولپ این ایکشن پلان ٹو ہیلپ یو ایڈریس اینی problems with noise in your workplace considering the following points. آپ کسی جگہ پہ کام کریں اور وہاں پہ جو آپ کو مسئلے مسائل ہیں اس کے بارے میں بات کریں اور اس کے بارے میں یہ جو پوائنٹس گیون ہیں ان کے بارے میں لکھیں. نمبر 1, describe the problems. بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کو مسئلے کیا کیا ہیں. آپ کے ہیئرنگ پرابلم ہے, آپ کی مشینری فالٹر ہے, بلڈنگ پرابلم ہے, جو بھی مسئلہ ہے. سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ جو مسئلے آپ کے پاس آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کے انوائرمنٹ پلیس پہ, اس کو لکھیں, ان کی نمبرنگ کریں. نمبر 2 پہ لکھا ہے واٹ آر دا سورسز آف دیز پرابلمس, اور ان پرابلمس کے کریٹ ہونے کی وجوہات کیا ہیں, سورسز کیا کیا ہیں, ذرائع کیا ہیں, ان کے بارے میں لکھیں. نمبر 3, ہو آر دا پیپل بینگ افیکٹڈ, اور کون سے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ جو اس ورک پلیس میں کام کرتے ہیں, آپ کے جو ڈفرینٹ جو آپ کے کسٹمر آتے ہیں, جو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اس پرابلم کی وجہ سے, اس شور کی پرابلم کی وجہ سے, نوائز کی جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے, اس کے بارے میں لکھیں. نمبر 4, یو سجیسٹ فار دا سلیوشن, اور اس کے بارے میں نمبر 4 اس کے بارے میں آپ سجیشنس بھی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے.
رائٹ. تو اس طرح سے یہ ایکٹیویٹی ہے، ہوم ایکٹیویٹی، آپ اسے آرام سے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.